میری ماں ہر وقت میری بیوی کی برائیاں کرتی، میں ان کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ دوسری طرف بیوی میری ماں کی بڑی ہی تعریف کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ میری ماں کو بیوی میں عیب نظر آتے ہیں، لیکن بیوی کو ماں کی ہر بات اچھی لگتی ہے۔ پھر ایک دن میں نے گھر کا راز جاننے کے لیے گھر میں خفیہ کیمرے لگا دیے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے پیچھے کیا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری ماں اور بیوی دونوں ہی۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا اور اس وقت میں دفتر جاتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے جب میں اماں کو خدا حافظ کہنے کے لیے آیا تو اماں نے مجھے اپنے قریب ہی بٹھا لیا اور کہنے لگی، زین بیٹا یہاں پر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اماں کے کہنے پر میں سعادت مندی سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، ماں کیا بات ہے؟ تو اماں بولی، زین میں نے تیری شادی بہت شوق اور ارمانوں سے کی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بہو ایسی نکلے گی۔ اس نے تو مجھے تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہو میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بہو کو کچھ سمجھاؤ، لیکن میرا نام لیے بغیر اس سے بات کرنا، ورنہ وہ اس طرح سمجھے گی کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے کان بھرے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اماں نے مختصر الفاظ میں میری بیوی آمنہ کی شکایت مجھ سے کی تو میں چپ سا ہو گیا، لیکن اماں کو تسلی دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ اماں آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آمنہ سے بات کروں گا، ابھی تو مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ میں یہ کہتا ہوا اماں کے آگے جھکا اور ان سے پیار لے کر سیدھا گھر سے باہر نکل آیا۔ اماں کی باتوں نے مجھے ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ حالانکہ آمنہ ہمیشہ اماں کی تعریف کرتی تھی اور وہ کبھی اماں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن اس وقت اماں کی باتیں سن کر میں عجیب سی پریشانی میں پڑ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں کو آمنہ سے اتنی شکایت ہوگی۔ آخر آمنہ اماں کے ساتھ ایسا کیا کرتی تھی جو اماں مجھے یوں کہہ رہی تھیں؟ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں ان دونوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک تھا۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی شکایت تھی یا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تھا تو وہ بھی میرے علم میں نہیں تھا۔ آج پہلی بار اماں نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو میں ٹھٹک سا گیا، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ یہ سب کچھ معمول کا حصہ ہے، ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اماں نے کسی بات کو اپنے ذہن میں سوار کر لیا ہو اور اسی وجہ سے وہ آمنہ کی بھرائی کر رہی ہوں۔ ایک دو دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے آمنہ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ کہیں برا ہی نہ منا جائے یا دل پر کوئی بات نہ لے لے۔ میں سارے رستے یہی سب کچھ سوچتا ہوا دفتر کی طرف گامزن تھا۔ دفتر پہنچ کر بھی دماغ اماں کی باتوں میں الجھ رہا تھا، لیکن خود کو تسلی دینے کے بعد میں اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر شام تک میں اس بات کے بارے میں بالکل بھول چکا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ وقتی ہے اور مستقبل میں مجھے اس بات کا ایکشن لے کر کوئی سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر جو مجھے پہلے سے خبر ہوتی تو میں پہلے ہی اس بات کا سدباب کر لیتا، اتنا لمبا عرصہ انتظار نہ کرتا۔ میرا نام زین ہے اور میری عمر اس وقت 26 برس ہے۔ میری شادی کو بھی صرف 6 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ اماں نے بڑے ارمانوں کے ساتھ میری شادی کی تھی، خوب چھان بین کر کے میرے لیے خوبصورت اور سگڑ بیوی لے کر آئی تھیں۔ آمنہ کو دیکھ کر پہلی رات ہی میں بہت حیران سا رہ گیا، کیونکہ آمنہ ایک مکمل حسن رکھنے والی لڑکی تھی، اور میں بے اختیار سجدہ شکر بجا لایا کہ جس نے مجھے اتنی خوبصورت اور نیک سیرت بیوی عطا کی تھی، کیونکہ آمنہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی عادات بھی بے حد اچھی تھیں۔ اتنے عرصے میں مجھے آج تک کبھی اس کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اماں نے آمنہ کو بڑے شوق اور ارمانوں سے بیاہا تھا۔ آمنہ اماں کے کسی جاننے والے کی دور کی رشتہ دار تھی اور اسی نے ہی یہ رشتہ کروایا تھا۔ وہ اماں کو اچھی طرح سے جانتی تھی، میرے بارے میں بھی انہوں نے مکمل گارنٹی دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ رشتہ بہت آسانی سے ہو گیا، ورنہ آمنہ جتنی خوبصورت تھی
اسے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا تھا، لیکن آمنہ کے گھر والے بھی ایک سادہ سی فیملی اور ایک پڑھا لکھا لڑکا چاہتے تھے جو ان کی بیٹی کو گھر پر بٹھا کر کھلا سکے۔ اسی لیے جب میرا رشتہ گیا تو بہت آسانی سے پروان چڑھ گیا، اور جب آمنہ بھی آ کر اس گھر میں آئی تو میرے ساتھ ساتھ اماں بھی بے حد خوش تھیں۔ اماں نے شروع کے 1 مہینے آمنہ کو بالکل بھی کام نہیں کرنے دیا، بلکہ اسے بستر پر ہی ہر چیز ملتی تھی۔ حالانکہ آمنہ اس بات پر چڑ گئی تھی اور کئی بار اماں کو سمجھاتی کہ یہ سب رسم و رواج پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں، مجھ سے اس طرح فارغ نہیں بیٹھا جاتا، میں اس طرح بیٹھ کر سارا دن بور ہو جاتی ہوں۔ لیکن اماں محبت سے آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتیں اور کہتیں، بیٹی مجھے شوق ہے، میں اپنے شوق کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہوں، اور تم میرے شوق کی راہ میں رکاوٹ مت بنو۔ اماں جب پیار سے یہ بات کہتیں تو آمنہ بھی خاموش ہو جاتی، اور میں ان دونوں کی محبت دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا، کیونکہ مجھے اپنے گھر کا ماحول مثالی رکھنا تھا۔ ایک طرف ماں تھی اور ایک طرف بیوی تھی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں دونوں کے حقوق میں کوئی کمی کروں یا کسی ایک کے ساتھ زیادتی کروں، کیونکہ اماں نے چھوٹی عمر میں ہی بیوہ ہونے کے بعد تنہا جس طرح مجھے پالا تھا، یہ بات میں ہی اچھی طرح جانتا ہوں، یا پھر میری ماں جانتی ہے۔ اماں کو ان کے سسرال کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ملی تھی۔ یہ شکر تھا کہ یہ گھر اپنا تھا، اور بھلے وقتوں میں ابا نے ہمیں یہاں پر شفٹ کر دیا تھا۔ اگر یہ گھر بھی نہ ہوتا تو شاید ہم دونوں ماں بیٹے سڑکوں پر رل رہے ہوتے، اور یہی وجہ تھی کہ میں اپنی اماں کی قربانیوں کا دل سے متعارف تھا، ورنہ میرے دل میں بھی ایک ڈر تھا کہ کہیں میرے گھر میں بھی وہی ساس اور بہو والی روایتی ڈرامے نہ شروع ہو جائیں۔ اسی وجہ سے میں بے حد گھبرایا ہوا تھا، لیکن جب اپنے گھر کے خوشگوار ماحول کو دیکھا اور ہلکے پھلکے انداز کو محسوس کیا تو میں بھی مطمئن ہو گیا۔ میں نے دفتر سے 15 دن کی چھٹیاں لے رکھی تھیں، اور اب میں دفتر جانا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا یہ اطمینان برقرار رہا، لیکن میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، اور ان 6 ماہ کے عرصے میں گاہے بگاہے آمنہ اماں کی بے تحاشا تعریف کرتی ہوئی دکھائی دیتی، اور میں اس کے منہ سے اپنی ماں کی تعریف سن کر خوش ہو جاتا، کیونکہ آخر ایسی کون سی بہو ہے جو اپنی ساس کی تعریف کرتی ہوگی۔ لیکن آمنہ سچ میں دل سے اماں کی تعریف کرتی تھی، اور اس کی یہ تعریف مجھے اپنی تعریف لگتی تھی۔ لیکن آج کا دن کچھ الگ ہی ڈھنگ میں طلوع ہوا تھا۔ آج کا دن شاید میری زندگی کا ایک سیاہ دن بننے جا رہا تھا، کیونکہ جب میں دفتر جانے کے لیے نکلا تو عادتاً اماں سے سلام دعا کرنے کے لیے رک گیا، اور جب اماں نے آمنہ کے خلاف بات کی تو میں بے حد حیران اور پریشان ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اماں آمنہ کی شکایت کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اماں نے 1-2 بار بات کی تھی، لیکن میں نے کان نہیں دھرا اور یہی سوچا کہ چھوٹی موٹی بات ہوگی، اماں خود ہی معاملہ سنبھال لیں گی۔ لیکن آج اماں نے جب دوبارہ مجھ سے 2 ٹوک انداز میں بات کی تو میں تھوڑا سا ٹھٹک سا گیا۔ اسی وجہ سے میرا کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے جب میں شام تک اسی میں مصروف رہا، تب تک یہ بات میں مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں میرا موڈ بے حد خوشگوار تھا، لیکن تھکاوٹ نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ راستے میں گرم گرم سموسے پیک کروائے اور آمنہ کو فون کر دیا کہ چائے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ آمنہ کو سموسے بے حد پسند تھے، اسی لیے میں اکثر اس کے لیے سموسے لے جاتا۔ جب گھر پہنچا تو صاف ستھری تیار آمنہ نے میرا استقبال کیا۔ اسے اس طرح تیار دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ اتر گئی، اور میں خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ایک دم سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جس پر وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ حالانکہ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، لیکن آمنہ آج بھی مجھ سے بے حد شرماتی تھی۔ اس کی شرماہٹ کو محسوس کر کر میں بے اختیار ہنس دیا، اور اس سے سموسوں کا لفافہ پکڑا کر پلیٹوں میں نکالنے کا کہا، اور خود اماں سے ملنے چلا آیا۔ اماں بھی جیسے میری منتظر تھیں۔ مجھ سے حال دریافت کرنے کے بعد کہنے لگیں، میں نے صبح تم سے کوئی بات کی تھی، اب رات کو بہو سے ضرور بات کرنا۔ مجھ سے آج بھی اس نے بے حد بدتمیزی سے بات کی ہے، اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔
اماں نے نفرت سے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میں اپنی جگہ پر جیسے پتھر سا ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں آمنہ کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آمنہ پلیٹوں میں سموسے اور چائے رکھ کر لے آئی تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سموسے کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ اماں نے سموسے کھانے سے منع کر دیا اور چائے کا کپ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اماں کی پرسوچ نظریں میرے اوپر ہی جمی ہوئی تھیں، جبکہ میں اپنی جگہ پر ساکت رہ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح آمنہ سے بات کروں اور کیا بات کروں، کیونکہ مجھے تو معاملے کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اسی لیے میں جیسے ہی کمرے میں آیا تو میں نے آمنہ سے کہا، آمنہ کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے اماں کا مزاج بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا، جبکہ آمنہ کہنے لگی، ارے نہیں نہیں زین، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اماں ویسے ہی تھکی ہوئی ہوں گی، بات کیا ہونی ہے، وہ تو اتنی اچھی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، کبھی مجھے کسی کام کے لیے نہیں کہا، کوئی سختی نہیں کی، تو پھر ایسے میں کیا بات ہوگی؟ آمنہ نے مجھے محبت سے کہتے ہوئے کہا تو میں اس سے ڈائریکٹلی اماں کا نام لے کر نہیں پوچھ سکا، اور ویسے سچ کہوں تو میں اسے پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اماں کا دن بدن بڑھتا ہوا اصرار اور ان کا اس چیز پر غصہ کرنا کہ آمنہ میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ اماں تو ایک طرف بڑھ چڑھ کر آمنہ کے خلاف باتیں کرتیں اور مجھے بار بار تاکید کرتیں کہ میں اس سے پوچھوں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میں ابھی تک آمنہ سے اس بارے میں کھل کر بات نہیں کر سکا۔ دوسری طرف آمنہ اماں کی بے تحاشا تعریف کرتی اور ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا بولتی۔ اس بات سے میں مزید شک میں مبتلا ہو جاتا اور اپنے آپ میں تھوڑا شرمندہ سا بھی ہو جاتا کہ ایک طرف آمنہ اتنی تعریف کر رہی ہے، جبکہ اماں نہ جانے کس طرح کے وہم پالے بیٹھی ہیں۔ لیکن میں نے پھر یہی سوچا کہ اماں اور آمنہ اپنا معاملہ خود دیکھ لیں گی، مجھے ان معاملات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، آمنہ نے کبھی اماں کی کوئی شکایت نہیں کی، تو پھر آخر اماں کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اماں کا روز بروز بڑھتا ہوا اصرار مجھے پریشان کر رہا تھا، اور اماں کے اصرار کی وجہ سے آج کل میں بے حد الجھا ہوا تھا۔ آج بھی صبح جب میں گھر سے نکلا تو اماں نے مجھے خاص طور پر اس بارے میں تاکید کی تھی، اور میں بیزاری سے سر ہلاتا ہوا گھر سے نکل آیا۔ اس وقت دفتر جانے کو پھر دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ آج کل مہینے کا اینڈ چل رہا تھا اور آڈٹ کی ٹیم کسی وقت بھی آ سکتی تھی، اسی لیے میرا دفتر جانا ضروری تھا۔ دفتر پہنچ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اماں کی باتیں بار بار دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ تبھی اچانک میں نے ذرا سی کمر کرسی کی پشت سے کیا لگائی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اتنی دیر میں اچانک مجھے کسی نے ہلایا۔ سر پر کھڑے ہوئے بوس کو دیکھ کر میں بے انتہا شرمندہ ہوا، جبکہ وہ کہنے لگے، کیا آپ یہاں پر سونے آئے ہیں؟ بوس کی اس بات پر میں ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ نفی میں سر ہلایا، نہیں بوس، وہ دراصل آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دماغ بھی تھکا ہوا تھا، میں نے وضاحت کی، اور تبھی بوس کہنے لگی، میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں آپ کافی الجھے ہوئے ہیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو چھٹی لے لیں، گھر پر ریسٹ کریں، اس طرح دفتر کا ماحول خراب نہ کریں۔ یہ کہہ کر بوس آگے کی طرف چل دیے، جبکہ میں ایک گہرا سانس بھرتا ہوا واپس کرسی پر بیٹھا تھا۔ تبھی میرا کولیگ بولا، زین یار کمال کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ بوس نے جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگا رکھے ہیں اور وہ ہر ایک سٹاف پر پوری نظر رکھتے ہیں، پھر بھی تم نے آج ایسی حماقت کیسے کر لی؟ اپنے کولیگ کے کہنے پر میں تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا، تاہم اسے کہا، بس یار پتہ نہیں چلا، لیکن آئندہ احتیاط کروں گا۔ یہ کہہ کر میں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن ایک لفظ میرے دماغ میں اٹک کر رہ گیا تھا، سی سی ٹی وی کیمرہ۔ اور تبھی میرے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ میں بھی اپنے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دوں؟ اس طرح یہ ہوگا کہ مجھے آمنہ اور اماں کی سچائی کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آخر کس نے کیا کیا ہے۔ اماں واقعی آمنہ سے تنگ ہیں؟ آمنہ کیا واقعی اماں کے اوپر ظلم کرتی ہے، یا پھر اماں جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ میرا یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا۔
اسی لیے میں نے اماں اور آمنہ کے علم میں لائے بغیر اپنے گھر میں CCTV کیمرے لگوا دیے۔ 2-3 جگہ پر مختلف اینگل سے کیمرے لگ چکے تھے اور اب میں کافی حد تک مطمئن بھی ہو چکا تھا، کیونکہ اب میرے سامنے جلدی سچائی آ جانی تھی۔ آخر اماں اور آمنہ میں جھوٹ کون بولتا ہے؟ میرا یہ جاننا اب بہت ضروری ہو چکا تھا۔ میں نے یہ کام اماں اور آمنہ کے علم میں لائے بغیر کیا تھا تاکہ انہیں معلوم نہ ہو کہ میں ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ میں ان کی سچائی جاننا چاہتا تھا۔ CCTV کیمرے لگ چکے تھے اور اب میں مطمئن تھا۔ اگلے دن دفتر جا کر جب میں شام کو گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اماں کا موڈ بہت خراب تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اماں ایسا کر رہی ہیں۔ تبھی میں تھکن کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جبکہ آمنہ کچن میں کھانا پکا رہی تھی، میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی مجھے کوئی بھی ڈسٹرب مت کرے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آمنہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں آیا تو سب سے پہلے میں نے CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی اور ماں دونوں ہی میرے سے جھوٹ بولتی ہیں۔ دونوں نے ہی میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ نہ تو اماں ویسی ہیں جیسی آمنہ بیان کرتی ہے اور نہ ہی آمنہ ویسی ہے جیسی اماں کہتی ہیں۔ پھر آخر ان دونوں کے جھوٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ CCTV کیمرے میں صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اماں کس طرح آمنہ کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں اور کس طرح اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعنے دیتی ہیں۔ کبھی جہیز میں فلاں چیز نہ ہونے کا طعنا اور کبھی کام نہ کرنے کا طعنا، کبھی اسے ہڈ حرام کہنا اور کبھی غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہونا، جبکہ آمنہ آگے سے خاموشی سے ان کی بات سنتی رہتی اور صرف مسکرا دیتی۔ لیکن اماں سارا دن اس کی زندگی اجیرن کیے رکھتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پیٹھ پیچھے اماں ایسا کرتی ہوں گی۔ آمنہ اتنے صبر کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ آخر اماں مجھ سے جھوٹ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور پھر اگر اماں آمنہ کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں تو آمنہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ آخر وہ مجھے کیا باور کروانا چاہتی ہے؟ آخر وہ اماں کی جھوٹی تعریف کیوں کرتی ہے؟ وہ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتی؟ میں الجھ گیا تھا۔ ان دونوں خواتین نے میرا دماغ چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ میں باری باری ان دونوں سے بات ضرور کروں گا، کیونکہ میں یہ معاملہ نپٹانا چاہتا تھا۔ اس معاملے کی وجہ سے میرا ذہن بہت الجھ گیا تھا اور میرا کام بھی متاثر ہو رہا تھا۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد جب آمنہ کچن سمیٹنے لگی تو میں اماں کے پاس چلا آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ تبھی اماں نے خود ہی بات شروع کر دی اور کہنے لگیں، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ بہو کو سمجھاؤ، وہ ہمیشہ میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے اور اتنی غلط باتیں کرتی ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ لیکن نہ جانے تم کیوں اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، اسے کیوں نہیں سمجھا رہے؟ اس طرح تو تم میری نافرمانی کر رہے ہو۔ اماں نے جب یہ بات شروع کی تو میں زخمی نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گیا اور جبھی ان سے کہا، اماں حقیقت کیا ہے یہ میں جان گیا ہوں۔ اس سے پہلے بھی تو میں آپ کا ہی ساتھ دیتا تھا، لیکن اب جب آپ ہمیشہ آمنہ کی بھلائی کرتی ہیں اور آمنہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی ہے تو اس بات پر میں بے حد الجھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی ہے اور آپ کس کی بھلائی کرتی ہیں، تو پھر غلط کون ہے؟ میں جان نہیں پایا۔ تبھی کچھ سوچ کر میں نے گھر میں CCTV کیمرے لگوا دیے اور پھر مجھے ساری حقیقت پتہ چلی جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کس طرح آمنہ کو تنگ کرتی ہیں، اسے طعنے دیتی ہیں، جہیز نہ ہونے کا طعنا، اس کی غربت کا طعنا، اس کے کام نہ کرنے کا طعنا۔ ہر بات میں آپ اس کے نقص نکالتی ہیں۔ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسی نہیں تھیں، آپ تو بہت مہربان اور محبت کرنے والی تھیں، پھر اب آخر ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے بڑے زخمی لہجے میں اماں سے پوچھا تو اماں حیرت سے ہکا بکا رہ گئیں اور تبھی مجھ سے نظریں چرا کر بولیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اماں کا لہجہ ان کے جھوٹ کی چگلی کھا رہا تھا۔ میں نے پھر سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں میں سچ جان گیا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ حقیقت کیا ہے،
لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو آمنہ سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں اسے سمجھا دوں گا، ڈانٹ دوں گا، لیکن کھل کر بات تو کریں۔ آخر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ پھر آپ الٹا مجھے ہی آمنہ کی شکایتیں لگاتی ہیں کہ وہ بدتمیز ہے، جھگڑالو ہے، آپ کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، آپ کو کچھ سمجھتی نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ میں ایک بار میں یہ سارا معاملہ حل کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس معاملے کی وجہ سے میں خود بہت الجھ گیا ہوں۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں ایک دم آنکھوں میں آنسو بھر لائیں اور پھر رونے لگیں۔ میرا دل تڑپ گیا۔ میں اٹھ کر ایک دم اماں کو اپنے ساتھ لگا چکا تھا اور کہا، اماں اگر آپ کو میری باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے معاف کر دیں، میں یہ بات یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اماں کی محبت میں کہا تو اماں کہنے لگیں، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے میرے بیٹے نے میری غلطی کی نشاندہی کی، ورنہ شاید میں ہمیشہ اسی طرح غلط کرتی رہتی اور کبھی اپنی غلطی مانتی بھی نہیں۔ اماں نے گہرے دکھ بھرے انداز میں کہا اور تبھی انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ بات تب کی ہے جب میں بیاہ کر سسرال میں آئی۔ میں بے حد خوش تھی، چونکہ میں کم عمر تھی، اسی لیے میرے نزدیک شادی ہونا ایک بہت بڑی بات تھی، اور پھر میری توقعات بھی شادی سے بہت زیادہ تھیں۔ میرا خیال تھا کہ جس طرح لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ بہت خوش رہتے ہیں، میں بھی ایسے ہی رہوں گی، کیونکہ میں خوبصورت اور کم عمر تھی۔ تمہارے ابا نے مجھے بہت محبت سے رکھا، لیکن ابھی شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ تمہاری دادی نے مجھے کام پر لگا دیا۔ مجھے کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن تمہاری دادی بات بے بات میرے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتیں، میں حیرت اور دکھ سے ان کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ وہ ہر بات میں مجھے تانے دیتیں، میرے جہیز نہ ہونے کا تانا، میرے سلیقے کا تانا، مجھے گھر نہیں چلانا آتا تھا اس کا تانا، مجھے کھانا نہیں بنانا آتا تھا اس کا تانا۔ ہر بات میں وہ میرے نقص نکالتیں اور میرا دل چھلنی کرتیں۔ میں ہر وقت روتی رہتی، گھبرائی سی رہتی، ڈپریشن میں رہتی۔ تمہارے ابا سے ایک دو بار ان کی اماں کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے، اماں تمہارے بھلے کے لیے کہتی ہیں، اسی لیے ان کی بات غور سے سنا کرو۔ تم ان کی باتیں غور سے سنو گی تو بہت جلد ہی تمہیں کام کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ تمہارے ابا اپنی جگہ درست تھے، لیکن میری ساس نے میری شادی کے ابتدائی چند ماہ اجیرن کیے رکھے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی خوشی کا مجھے گزارنے نہیں دیا۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے جب انہوں نے اولاد نہ ہونے کا طعنہ بھی دینا شروع کر دیا۔ اب تو میرا دل دکھ سے پھٹنے لگا تھا۔ میں چھپ چھپ کر روتی رہتی، لیکن تمہاری دادی کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آتا، اور پھر جب مجھے تمہارے ہونے کی خوشخبری ملی تو میں خوش ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ میری زندگی میں کچھ آسانی آ جائے گی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری حالت بہت خراب رہنے لگی، مجھے بہت کمزوری تھی، الٹیوں اور چکروں نے بے حال کر رکھا تھا۔ لیکن تمہاری دادی نے اس حالت میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا۔ وہ برابر مجھ سے گھر کا کام کرواتیں، اور اگر ذرا بھی میں اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاتی تو وہ مجھے تانے دینے سے باز نہ آتیں اور اتنا بولتیں کہ مجھے اٹھ کے کام میں ہاتھ بٹانا ہی پڑتا۔ وہ ٹائم میں نے بہت مشکل سے گزارا تھا۔ پھر تمہارے ابا کو بھی مجھ پر رحم آیا کہ جو الگ گھر لے لیا اور ہم یہاں پر شفٹ ہو گئے، ورنہ شاید وہیں پر رہتے تو میں مر جاتی۔ میری زندگی سے وہ 2 سال نکال دیے جائیں تو باقی زندگی بہت پرسکون تھی، لیکن ان 2 سالوں میں میری زندگی میں سکون نام نہیں تھا، اور شاید ان 2 سالوں نے میری نفسیات پر بہت برا اثر ڈالا کہ جب میں نے تمہاری شادی کی تو مجھے اس بات کا خوف ستانے لگا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ تم میرے اکلوتے بیٹے تھے اور میری زندگی کا کل حاصل تھے، میری زندگی کی واحد خوشی۔ اسی لیے میں خوفزدہ ہو گئی اور جان بوجھ کر آمنہ کو تنگ کرنے لگی، اسے تانے دینے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بچی اتنے صبر کے ساتھ وقت گزارے گی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس نے آج تک میری شکایت کبھی تم سے نہیں لگائی، لیکن میں آج تمہاری نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گئی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے، میں نے بہت غلط کیا، میں نے کسی کے کیے کا بدلہ کسی اور سے لینا چاہا، مجھے معاف کر دینا۔ اماں نے روتے ہوئے کہتے ایک دم مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تو میری آنکھوں سے بھی 2 آنسو ٹپک کر اماں کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ اماں نے ماضی میں اتنے دکھ دیکھے ہوں گے۔ میں اماں کا دکھ سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے غلط کیا۔ اس میں آمنہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آمنہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، اماں کی خوشی اور ان کی محبت کے ساتھ، اور اگر اماں کو اس سے کوئی مسئلہ بھی ہوتا تو تب بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اماں کو سمجھا دیا اور انہیں کہہ دیا کہ اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ کبھی ایسا نہیں کریں گی اور ہمارے گھر کا سکون برقرار رہے گا۔ اماں نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا اور مجھے یقین دہانی کروائی کہ میں دوبارہ آمنہ کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کروں گی۔ تبھی میں آمنہ کے پاس چلا آیا۔ وہ کمرے میں میری منتظر تھی۔ کہنے لگی، زین، آج آپ نے بہت وقت لگا دیا، سب خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تبھی میں نے اسے ساری بات کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ میں نے تو کبھی اس کے لیے آپ کو شکایت نہیں لگائی، کیونکہ آپ اماں کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور اماں نے جس طرح بیوہ ہونے کے بعد آپ کی پرورش کی اور جیسے حالات سے وہ گزر رہی ہیں، آپ اکثر مجھے بتاتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کی اماں سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی ان کے بارے میں برا بھلا کہہ کر آپ کی نظروں میں برا بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے حقیقت چھپائی رکھی۔ لیکن میں خوش ہوں کہ وقت آنے پر آپ کو حقیقت کا پتہ چل گیا اور آپ انصاف پسند ثابت ہوئے۔ آپ نے میرے اور اماں کے معاملے میں انصاف سے کام لیا، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ آمنہ نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تو میں بھی مسکرا دیا۔ اماں کی طرف سے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ اگر اماں تمہیں کبھی کچھ کہہ بھی دیں تو میری خاطر برداشت کر لینا۔ آمنہ نے مجھے یقین دہانی کروائی اور کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، میں اماں کو جانتی ہوں، وہ اخروٹ کی طرح ہیں، اوپر سے اگر سخت بھی ہیں تو اندر سے بہت نرم ہیں، اور وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں۔ آمنہ کا چہرہ دیکھ کر میں نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے اتنی سمجھدار بیوی عطا کی۔ اگر آمنہ سمجھدار نہ ہوتی تو آج ہمارے گھر کا سکون بھی برباد ہو چکا ہوتا، ہمارے گھر کی لڑائیاں زمانہ دیکھ رہا ہوتا، میرے گھر کی عورتوں کی باتیں لوگوں کے گھروں میں ہو رہی ہوتیں۔ اس لحاظ سے میں بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہوں کہ آمنہ نے سمجھداری سے سارا معاملہ سنبھال لیا، اور مجھے بھی اللہ نے بر وقت عقل دی کہ میں نے دونوں کی حقیقت جان کر ان کے متعلق ایک مناسب فیصلہ کیا۔ آج اس بات کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ دوبارہ گھر میں کبھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی کبھی اماں نے آمنہ کی شکایت کی، اور نہ ہی آمنہ کے منہ سے کبھی میں نے کوئی بات سنی۔ میں ایک خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں، اور اس کے لیے ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی اچھی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔